کس کا خیال کون سی منزل نظر میں ہے، صدیاں گزر گئیں کہ زمانہ سفر میں ہے۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ محمد تقی عثمانی کی تصنیف کردہ جہان دیدہ کے اس ابتدائی شعر کے ساتھ آپ کا خیر مقدم ہے۔ داستان، ناول، افسانہ، خود نوشت اور ڈرامہ کے بعد ہم جس صنف ادب کے بارے میں جانیں گے وہ ہے سفر نامہ۔ تو آئیے جانتے ہیں اس صنف کے بارے میں پیش درس سے اور مطالعہ کرتے ہیں محمد تقی عثمانی کے انتہائی دلچسپ سفر کا حال بعنوان دیوار چین کے سائے میں، جو جہان دیدہ سے ہی ماخوذ ہے اور یہ مصنف کے سفر ناموں کا مجموعہ ہے۔ پیش درس: ادب میں سفر نامہ ایسا بیان ہے جس کے مطالعے سے ذہن کے دریچے کھلتے ہیں، یعنی سفر نامے کے مطالعے سے دنیا کے تاریخی، تہذیبی، جغرافیائی وغیرہ حالات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ مصنف جس جگہ کا مسافر ہے وہاں کے عام اور خاص لوگوں کی زندگی کے بارے میں معلومات ملتی ہے، جو طالب علم یا پڑھنے والے کے شعور و بصیرت میں وسعت اور گہرائی پیدا کرتی ہے۔ سفر نامہ ادب کی ایک مقبول صنف ہے۔ اس میں مصنف اپنے سفر کے احوال اور تجربات تخلیقی انداز میں بیان کرتا ہے۔ اگلے وقتوں میں سفر سے لوٹنے کے بعد مسافر اپنے مشاہدات اور تجربات لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اب سفر نامے نے ادب میں ایک باضابطہ صنف کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ سفر نئے ملکوں اور شہروں کی تہذیب و تمدن اور جغرافیائی حالات سے واقفیت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ سفر کے ذریعے مسافر مختلف لوگوں، علاقوں اور تہذیبوں سے واقف ہوتے ہیں۔ معاشرت کا فرق مسافر کو جہاں تقابل اور تجزیے پر آمادہ کرتا ہے، وہیں اس کی فکر کے نتائج نئے خیالات کو جنم دیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں سفر کی آسانی اور ادب میں اظہار کی سہولتوں سے اس صنف کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ لفظ دیوار ہمارے ادب میں رکاوٹ، پوشیدگی، اسرار وغیرہ کی علامت کا کام کرتا ہے۔ دنیا کے بہت سے مقامات پر ایسی دیواریں موجود ہیں جن کا قصے، کہانی، سفر نامے، رپورتاژ وغیرہ میں کئی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دیوار آہن یا آہنی پردہ کو کمیونسٹ روس کے زمانے میں اس ملک کے متعلق کسی بھی علم و آگہی کو چھپائے رکھنے کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے۔ دیوار چین دراصل چین کے بادشاہوں نے اپنے ملک کو دشمنوں سے بچانے کے لیے تعمیر کی تھی، مگر آگے چل کر یہ دیوار بھی دنیا کے اور لوگوں کے لیے ایک پر اسرار راز سے بھری دیوار بن گئی۔ محمد تقی عثمانی کا دیوار چین کے سائے میں سفر کرنا چین کے حالات، مقامات، عوام و خواص اور ان کے افکار کی تصویریں سامنے لاتا ہے۔ یعنی دیوار چین کے سائے میں سے مراد صرف اس دیوار کے اطراف کی سیر نہیں، بلکہ چین کے ان تمام مقامات، حالات، عوام اور خواص کے متعلق جہاں جہاں کی مصنف نے سیر کی ہمیں معلومات ملے گی۔ مصنف سے جان پہچان: مولانا محمد تقی عثمانی کی پیدائش 27 اکتوبر سن 1943 کو اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبے دیوبند میں ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مرکزی جامع مسجد کے مدرسہ اشرفیہ سے حاصل کی
اور اپنے والد کی نگرانی میں درس نظامی کی تعلیم مکمل کی۔ سن 1961 میں اسی ادارے سے تخصص کیا۔ بعد ازاں عربی میں ایم اے اور وکالت کا امتحان نمایاں نمبروں سے پاس کیا۔ محمد تقی عثمانی کو شیخ الاسلام کا خطاب دیا گیا ہے۔ انہوں نے 2 درجن سے زائد کتابیں لکھیں۔ رسالہ البلاغ جو اردو، عربی اور انگریزی میں شائع ہوتا ہے، اس میں انہوں نے علمی مضامین لکھے۔ ان کے اداریوں کے کئی مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اداریہ اخبار یا رسالے کے ایڈیٹر کا یا اس کی ہدایت میں لکھا ہوا مقالے کو اداریہ کہتے ہیں۔ مولانا شاعری کا بھی ذوق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کا مرثیہ لکھا ہے جو بہت مشہور ہوا۔ آسان ترجمہ قرآن، اندلس میں چند روز، دنیا میرے آگے اور ہمارا معاشی نظام ان کی اہم تصانیف ہیں۔ اسلامی معاشیات پر ان کی گہری نظر ہے۔ اپریل سن 2019 میں روس نے انہیں ایک اعلیٰ علمی اعزاز سے نوازا۔ محمد تقی عثمانی کو ان کی علمی خدمات کے لیے دنیا کے مختلف اعزازات اور انعامات سے نوازا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم بھی چین کی سیر۔ چین رقبے کے لحاظ سے سوویت یونین اور کینیڈا کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، جس کا مجموعی رقبہ 96 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، اور آبادی کے لحاظ سے تو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کی آبادی 1 ارب سے زائد ہے۔ یہ پورا علاقہ بڑی متنوع اور رنگا رنگ جغرافیائی خصوصیات کا حامل ہے۔ اس میں سربفلک پہاڑوں کے طویل سلسلے بھی ہیں، لقدق صحرا بھی اور نظر افروز سبزہ زار بھی۔ چنانچہ بیجنگ تک سفر میں تھوڑے تھوڑے وقفوں سے یہ علاقے نظر آتے رہے۔ قراقرم کا سلسلہ کوہ ختم ہوتے ہی ایسا بے آب و گیاہ، آب مانے پانے، گیاہ مانے گھاس پھوس، بے آب و گیاہ بنا پانی اور گھاس پھوس ریگستان شروع ہو گیا، جس میں حد نظر تک زندگی کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس کے بعد پھر برف پوش پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ آ گیا، اور نشیب و فراز کا یہ سلسلہ بیجنگ پہنچنے تک جاری رہا۔ غالباً اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ چین کو اگر مغرب سے اس طرح دیکھا جا سکے کہ مشرق کے ساحلی علاقوں تک پورا خطہ سامنے ہو، تو ایک زینہ سا اترتا نظر آئے گا۔ زینہ سیڑھی، اسٹیئرس کو کہتے ہیں۔ اس پیراگراف میں چین کی جغرافیائی اور طبعی ساخت کے بارے میں مصنف بتاتے ہیں، اور ہم نے بھی جغرافیہ میں پڑھا ہی ہے کہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک سوویت یونین روس، پھر اس کے بعد کینیڈا، اور تیسرے نمبر پر ملک چین ہے۔ چین کا رقبہ 96 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، اور آبادی کے لحاظ سے تو چین اول نمبر پر ہے، اور چین کی آبادی 1 ارب یعنی 100 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ چین طرح طرح کی اور رنگا رنگ جغرافیائی خصوصیات رکھتا ہے۔ یہاں آسمان کو چھوتے طویل بہت دور تک پھیلے ہوئے پہاڑی سلسلے بھی ہیں، تو ویران چٹیل صحرا بھی، اور نظر کو فرحت بخشنے والے سبزہ زار یعنی باغات بھی۔ مصنف کو اپنے ملک سے بیجنگ تک کے سفر میں کبھی پہاڑ، کبھی صحرا، کبھی سبزہ زار نظر آئے۔
کوہ قراقرم کا سلسلہ ختم ہوا. کوہ قراقرم اس سے پہلے بھی ہم اس پہاڑی سلسلے کے بارے میں پڑھ چکے ہیں لپٹنے کی مشکلیں میں. تو جب یہ پہاڑی سلسلہ ختم ہوا تو بنا گھاس پھوس اور پانی کا ریگستان نظر آیا. صحرا بھی، ریگستان بھی ایسا کہ دور دور تک زندگی کے آثار دکھائی نہ دیتے تھے. پھر سے برف سے ڈھکی ہوئی برف پوش پہاڑیوں کا سلسلہ شروع. غرض اس طرح کے نشیب و فراز اونچے نیچے علاقے مصنف کو بیجنگ تک نظر آئے. اس بنا پر مصنف کہتے ہیں کہ یقیناً، غالباً مانے یقیناً، ان اونچے نیچے علاقوں کی وجہ سے ہی یہ کہا جاتا ہے کہ چین کو اگر مغرب سے ایسے دیکھیں کہ مشرق کے ساحلی علاقوں تک کا خطہ سامنے ہو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک زینہ سا اتر رہا ہے. گویا مغرب سے لے کر مشرقی ساحل تک چین کی جغرافیائی یا طبعی ساخت سیڑھی نما ہے. دوسرا پیراگراف. تقریباً 6 گھنٹے کی پرواز کے بعد جہاز بیجنگ کے ہوائی اڈے پر اترا تو یہاں شام کے 4 بجے تھے. لاؤنج عبور کرنے کے بعد، لاؤنج گھر یا ہوٹل کا آرام دہ کمرہ. لاؤنج عبور کرنے کے بعد چائنا اسلامک ایسوسی ایشن کے عہدے داران اور چین کے محکمہ مذاہب کے نائب صدر استقبال کے لیے موجود تھے. چین میں ہماری میزبانی چونکہ چائنا اسلامک ایسوسی ایشن کر رہی تھی، اس لیے وی آئی پی لاؤنج میں ان حضرات کے ساتھ کچھ دیر رسمی گفتگو رہی اور نماز عصر وہیں ادا کرنے کے بعد ہم ہوائی اڈے سے روانہ ہوئے. ہمارے قیام کا انتظام ایک ہوٹل میں کیا گیا تھا جو یہاں اقلیتی قومیتوں کے محل کے نام سے مشہور ہے اور اس کی 10 منزلہ شاندار عمارت بیجنگ کے مین روڈ چانگ این اسٹریٹ پر واقع ہے. یہاں ہر طرف اونچی اونچی عمارتیں نظر آتی تھیں، لیکن ان پر روشنیوں کی وہ چمک دمک جس سے آج کل ہر ترقی یافتہ بلکہ ترقی پذیر اور ترقی یافتہ کا فرق آپ جانتی ہیں، شہر بھی جگمگاتا نظر آتا ہے. یہاں اس کا دور دور تک پتہ نہ تھا. سارے شہر میں کہیں ایک نیون سائن بورڈ بھی موجود نہیں تھا. آرائشی روشنیاں ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آئیں. سڑکوں اور عمارتوں پر صرف بقدر ضرورت بلب روشن تھے جو اپنے ملک کی جگمگ کرتی ہوئی روشنیوں کے مقابلے میں کل عدم یعنی معدوم، ناپید، نہ ہونے کے برابر، گویا ہے ہی نہیں. 4 معنی ہیں. کل عدم سے محسوس ہوئے اور اس چکا چوند یعنی روشنی آمیز خیرگی اور اس چکا چوند کی عادی نگاہوں کو بڑے اجنبی نظر آئے. لیکن عقل کا فیصلہ یہی تھا کہ جو ملک برقی طاقت کی کمی کا شکار ہو اسے اپنی تھوڑی بہت بھی برقی طاقت کو نمائش و آرائش میں صرف کرنا مانے خرچ کرنا، صرف کرنے کا کوئی حق نہیں. چین نے اگر عقل کے اس فیصلے کو جذبات پر مقدم رکھا ہے، اولیت دی ہے. مقدم رکھنا، اولیت دینا، اول جاننا، تو یہ بات قابل ستائش ہے. قابل ستائش، تعریف کے قابل، اور نظر ثانی کا محتاج ہے. تو ہمارا طرز عمل نظر ثانی، دوسری نظر،
اور نظر ثانی کا محتاج ہے تو ہمارا طرز عمل کہ ہم سال بھر لوڈ شیڈنگ اور وقتاً فوقتاً بجلی کی خرابی کو گوارا کر لیتے ہیں، لیکن نمائشی و آرائشی روشنیوں میں روزانہ اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان 2 پیراگرافز کو بھی سمجھ لیں۔ مصنف کا سفر 6 گھنٹوں میں ختم ہوا اور وہ بیجنگ ہوائی اڈے پر شام کے 4 بجے اترے، اور چین کا وقت ہمارے وقت سے 2.5 گھنٹہ آگے ہوتا ہے اور پاکستان سے 3 گھنٹے آگے ہے۔ مطلب جب ہمارے یہاں دوپہر کے 12 بجے ہوں گے تو چین میں دوپہر کے 2:30 بجے ہوں گے۔ مصنف چینی وقت کے حساب سے وہاں شام 4 بجے 6 گھنٹوں کے سفر کے بعد 4 بجے پہنچ چکے تھے۔ لاؤنج عبور کر کے آگے بڑھے تو ان کے استقبال کے لیے چائنا اسلامک ایسوسی ایشن کے کئی عہدے دار اور چین کے محکمہ مذاہب کے نائب صدر آئے ہوئے تھے، یعنی ان کے استقبال کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے۔ مصنف اور ان کے ساتھی چائنا اسلامک ایسوسی ایشن کے مہمان تھے، اس لیے ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں اس ایسوسی ایشن کے عہدے داروں کے ساتھ ہی کچھ دیر تک رسمی گفتگو فارمل کنورزیشن ہوتی رہی، اور پھر وہیں یعنی ایئرپورٹ پر ہی نماز عصر ادا کر کے وہ لوگ ہوائی اڈے سے روانہ ہو گئے۔ ان کے رہنے کا انتظام جس ہوٹل میں کیا گیا تھا وہ ہوٹل اقلیتی قومیتوں کے محل کے نام سے مشہور ہے، جس میں 10 منزلیں 10 فلورز ہیں، اور یہ شاندار عمارت بیجنگ کے مین روڈ پر واقع ہے، اور اس مین روڈ کا نام ہے چانگ این اسٹریٹ۔ یہاں مصنف کو اونچی اونچی عمارتیں تو نظر آئیں، لیکن ان عمارتوں پر جگمگ کرتی روشنیاں نظر نہیں آئی، جبکہ موجودہ عہد میں ترقی یافتہ تو دور، ترقی پذیر شہر بھی روشنیوں میں نہائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پورے شہر میں یعنی بیجنگ میں مصنف کو ایک بھی نیون سائن بورڈ نظر نہیں آیا۔ نیون سائن بورڈ اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو پورے بیجنگ میں مصنف کو ایک بھی نیون سائن بورڈ نظر نہیں آیا۔ تعجب کی بات ہے، اتنے بڑے چین بڑا شہر بیجنگ، سائن بورڈ نہیں ہے وہاں پر، نیون سائن بورڈ۔ حتیٰ کہ سجاوٹ اور آرائش کے لیے استعمال ہونے والے قمقمے یا روشنیاں تلاش کرنے پر ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے۔ پورے شہر میں سڑکوں اور عمارتوں میں بس ضرورت کے مطابق ہی بلب روشن تھے، اور ان روشن بلبوں کی تعداد کے متعلق مصنف کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ملک کی روشنیوں کی چکا چوند کے آگے یہ بلب نہیں کے برابر تھے۔ یہاں پر واضح ہو کہ مصنف کا تعلق اب پاکستان سے ہے، تو مصنف کی آنکھیں اپنے ملک کی جگمگ کرتی روشنیوں کی عادی تھیں، اس وجہ سے انہیں یہاں کی سڑکوں اور عمارتوں کی روشنیاں اجنبی سی نظر آئی۔ بجلی کے اس کفایت شعاری سے استعمال کرنے پر، اس عقل مندانہ فیصلے پر مصنف کا کہنا یہ ہے کہ جس ملک میں برقی قوت کی کمی ہو اسے بالکل بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی برقی قوت کو نمائش اور سجاوٹ میں صرف یا خرچ کرے، اور اگر چین نے اپنی خواہشات اور جذبات پر عقل کے فیصلے کو ترجیح دی ہے، ان کا بھی دل چاہتا ہوگا آرائشیں کرنے کو، لیکن برقی قوت کی کمی ہے تو نہیں، عقل یہ کہتی ہے کہ بجلی بچانا ہے،
تو چین نے اپنے خواہشات اور جذبات پر عقل کے فیصلے کو ترجیح دی ہے۔ تو یہ بات قابل تعریف ہے، ہنسنا نہیں ہے بلکہ تعریف کے قابل ہے۔ یعنی چین نے بجائے نمود و نمائش کرنے کے بجلی کی بچت کرنے کا ایک عقل مندانہ فیصلہ کیا ہے۔ اور ایک ہم ہیں، ہمارے یہاں بھی برقی قوت کی، بجلی توانائی کی کمی ہے۔ سال بھر ہم لوڈ شیڈنگ کی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ اکثر علاقوں میں بجلی فیل ہونے کی یعنی بجلی کی خرابی کی اکثر تکلیف ہم لوگ اٹھاتے ہیں، لیکن ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے بجلی بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اس کا بیجا اور غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے مصنف ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے طرز عمل پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آگے صبح ناشتے کے بعد ہمارے دورے کا آغاز ہماری میزبان تنظیم کے مرکزی دفتر کے معائنے سے ہوا۔ یہ تنظیم ملک گیر سطح پر، کنٹری وائڈ اور نیشنل لیول پر چینی مسلمانوں کی ایک کثیر المقاصد تنظیم ہے۔ کثیر المقاصد ملٹی پرپس آرگنائزیشن ہے جو سرکاری سرپرستی میں کام کرتی ہے۔ یہ سن 1953 میں قائم کی گئی تھی اور اس کے اخراجات چینی حکومت کی مالی امداد کے علاوہ مسلمانوں کے باہمی چندے، باہم یعنی آپسی چندے اور دنیا اسلام کے مختلف اداروں کے عطیات سے پورے ہوتے ہیں۔ اجتماعی سطح پر ایٹ دا کلیکٹیو لیول چینی مسلمانوں کی یہ واحد ملک گیر تنظیم ہے جو مسلمانوں کی دینی رہنمائی کرتی ہے۔ چین میں مسلمانوں کی بڑی تعداد آباد ہے۔ سن 1942 میں چیانگ کائی شیک کے زمانے میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کی روح سے یہاں کے مسلمانوں کی تعداد 5 کروڑ بتائی جاتی ہے، لیکن اشتراکی انقلاب کے بعد کمیونسٹ ریولوشن اشتراکی انقلاب کے بعد کی مردم شماریوں میں چونکہ مذہب کا کوئی الگ خانہ نہیں تھا، اس لیے مسلمانوں کی تعداد الگ شمار کرنے کا کوئی قابل اعتماد راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا اشتراکی انقلاب کے بعد مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ 1,46,00,000 ہے۔ چین میں اسلام کی کرنیں پہلی صدی ہجری ہی میں طلوع ہو گئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بعض مبلغین، مبلغ کی جمع مبلغین، تبلیغ کرنے والے چین کے مشرقی ساحل تک پہنچ چکے تھے۔ ایسوسی ایشن کے صدر دفتر کے بعد ہم نیوجے مسجد پہنچے جو بیجنگ کی سب سے قدیم اور سب سے بڑی مسجد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد 1000 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ بعد میں چین کے منگ خاندان کے زمانے میں اس کی توسیع اور از سر نو تعمیر ہوئی۔ مسجد کا موجودہ ڈھانچہ اسی وقت سے چلا آتا ہے اور یہ اس دور کے مخصوص طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ مسجد کا اندرونی ہال تمام تر لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ لکڑی پر نہایت شاندار اور دیر تک ٹکنے والا روغن ہے۔ روغن کا مطلب ویسے تو تیل گھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر رنگ روغن پینٹ اور کلر کے معنی میں آئے گا، اور اس پر سونے کے پانی کا کام ہے۔ یہ چوبی عمارت، چوب مانے لکڑی، فارسی لفظ ہے، لکڑی کی عمارت اس قدر پائیدار ہے، پائیدار یعنی مستحکم، مضبوط
یہ چوبی عمارت اس قدر پائیدار ہے کہ تقریباً 500 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی آب و تاب میں فرق نہیں آیا، بلکہ اس دوران پتھر کی بنی ہوئی بہت سی عمارتیں شدید زلزلوں میں تباہ ہو گئیں، لیکن اس عمارت کو زلزلوں سے بھی نقصان نہیں پہنچا۔ چین کے ثقافتی انقلاب کے بعد کلچرل ریولیوشن کے بعد اس مسجد کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن سن 1979 میں اس کی مرمت کی گئی اور اسے نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ سمجھ لیں اس کو۔ اگلے دن کی اگلی صبح، اگلے دن سے ان کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ مصنف کے چین کے دورے کا آغاز اگلے دن ہوا، اور یہ آغاز چائنا اسلامک ایسوسی ایشن، جو کہ ان کی میزبان تنظیم تھی، اس کے مرکزی دفتر یعنی سینٹرل آفس کے معائنے سے ہی ہوا۔ یعنی سب سے پہلے مصنف نے میزبان تنظیم کا آفس دیکھا، لہذا سب سے پہلے مصنف ہمیں اس دفتر کی کارگزاریوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ قومی سطح کی چینی مسلمانوں کی کئی مقاصد کو، کثیر المقاصد کو پورا کرنے والی تنظیم ہے، جو سرکار یا گورنمنٹ کی سرپرستی میں کام کرتی ہے۔ یہ تنظیم سن 1953 میں قائم کی گئی۔ اس کے اخراجات نہ صرف گورنمنٹ سے بلکہ یہاں کے مسلمانوں کے چندوں اور دیگر کئی اسلامی ممالک کے مختلف اداروں کے عطیات سے پورے ہوتے ہیں۔ اس تنظیم کا خرچ اس طرح پورا ہوتا ہے۔ اجتماعی سطح پر یعنی کلیکٹیولی یہ چینی مسلمانوں کی اکلوتی ملک گیر تنظیم ہے، واحد ملک گیر تنظیم ہے جو مسلمانوں کی دینی رہنمائی کرتی ہے۔ مصنف چین کے مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں اب بتاتے ہیں کہ چین میں مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ سن 1942 میں جب چیانگ کائی شیک کے زمانے میں مردم شماری ہوئی تھی، اس سینسس رپورٹ کے مطابق یہاں 5 کروڑ مسلمان آباد تھے، لیکن اشتراکی انقلاب کے بعد کی مردم شماری سے کوئی صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ اب وہاں پر مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے، کیونکہ مردم شماری کے فارم میں ان کے یہاں چین میں مذہب کا خانہ، مذہب کا کالم نہیں رکھا گیا ہے۔ اس لیے اب کوئی قابل اعتماد راستہ بھی نہیں کہ معلوم کیا جا سکے کہ حقیقت میں چین میں مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے۔ خیر، ایک تخمینہ یہ لگایا گیا ہے کہ قومیتوں کی بنیاد پر چین میں 1 کروڑ 46 لاکھ مسلمان آباد ہیں۔ چین میں اسلام نامی سورج کی کرنیں پہلی صدی ہجری میں ہی طلوع ہو گئی تھیں اور اب چل رہی ہے 15ویں صدی ہجری، سن 1442 کا سال، ہجری سال۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چین میں مسلمان بہت قدیم زمانے سے، یعنی آج سے تقریباً 1450 سال پہلے سے ہی آباد ہیں، اور ایسا کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے تو دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے کچھ مبلغین چین کے مشرقی ساحل تک آئے تھے۔ اس دفتر کا، اس تنظیم کا معائنہ کرنے کے بعد مصنف اور ان کے ساتھی نیوجے مسجد گئے۔ یہ چین کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کی قدامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1000 سال پرانی مسجد ہے۔ پھر
چین کے منگ خاندان کے بادشاہوں کے زمانے میں اس مسجد کو وسیع کر کے نئے سرے سے دوبارہ تعمیر کیا گیا اور آج تک یہ مسجد اسی صورت میں موجود ہے اور اس دور کے خاص طرز تعمیر کا شاہکار مانی جاتی ہے۔ اس مسجد کا اندرونی ہال پورا کا پورا لکڑی کا بنا ہوا ہے، جس پر نہایت شاندار اور پائیدار رنگ و روگن کیا گیا ہے اور اس پر سونے کے پانی کی ملمہ کاری کی گئی ہے۔ لکڑی سے بنی ہوئی یہ مسجد اس قدر مستحکم، مضبوط اور پائیدار ہے کہ قریب 500 سال گزر گئے پر اس کی چمک میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، جبکہ اس وقت بنی ہوئی پتھروں کی بہت سی عمارتیں زلزلوں کے شدید جھٹکوں کی وجہ سے نیست نابود ہو گئی ہیں، لیکن اللہ کے اس گھر کو زلزلوں سے بھی نقصان نہیں پہنچا۔ چین کے ثقافتی انقلاب کے بعد اور چین کا یہ کلچرل ریولیوشن 10 سال کے عرصے پر محیط ہے، سن 1966 سے سن 1976 تک۔ تو اس انقلاب کے بعد اس مسجد کو بند کر دیا گیا تھا، مگر سن 1979 میں اس کی مرمت کر کے نمازیوں کے لیے ایک بار پھر کھول دیا گیا۔ پیارے بچوں، آج کے دن کا سفر ہم یہاں تمام کرتے ہیں، پھر ملیں گے اور مصنف کے سفر نامے کے ذریعے چین کے کئی اور مقامات کی سیر کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ بھی آرام کر لیجئے۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔